السلام علیکم گائز، سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 1 اور اس کا جو پہلا لانگ سوال ہے، نظریہ پاکستان کی وضاحت قائد اعظم محمد علی جناح کی روشنی میں کریں۔ اگر میرے پیارے بچے اور میرے گائز اس لانگ سوال کو میرے میتھڈ کے تحت اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان کے لانگ سوال کیونکہ 8 نمبر کا آتا ہے تو 8/8 وہ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ تو میتھڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بچوں نے نظریے کی تعریف لکھنی ہے، جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ تمدنی اور سیاسی اصولوں کا ایسا مجموعہ جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہو۔ پھر نظریہ پاکستان کی تعریف لکھیں گے کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایسا معاشرہ جس کی بنیاد قرآن و سنت کے اصولوں پر ہو۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، یہ ہماری تیسری ہیڈنگ ہوگی۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ برصغیر کے وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، یعنی برصغیر کے شمال مغربی حصے اور شمال مشرقی علاقے۔ شمال مشرقی علاقوں میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آسام اور بنگال شامل تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ان علاقوں کو ملا کر مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست قائم کی جائے جہاں مسلمان اپنے نظریے کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظریہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا جو نظریہ تھا وہ نظریہ اسلام تھا۔ تو یہ 3 ہیڈنگز لکھنے کے بعد پھر ایک مین ہیڈنگ بناؤ گے، وہ ہیڈنگ ہوگی نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ اور یہ نظریہ پاکستان کی وضاحت درج ذیل ہے، یہ آپ بلکہ مارکر کے ساتھ نہیں لکھو گے، یہ پین کی مدد سے لکھو گے۔ پین کی مدد سے لکھنے کے بعد پھر آپ 10 لائنوں پر یہ 10 ہیڈنگز پین کی مدد سے لکھیں گے۔ وہ 10 نام کیا ہیں؟ 2 قومی نظریہ، قومیت کی تعریف، طلباء سے خطاب، تقسیم برصغیر، پاکستان کا وجود، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح، نمبر 7 اقلیتوں سے خطاب، نمبر 8 کراچی میں خطاب، نمبر 9 ڈھاکہ میں خطاب، اور نمبر 10 پر ہے سرکاری ملازمین سے خطاب۔ میں ان 10 ہیڈنگز میں سے 2-3 ہیڈنگز کی وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑی سی کہ آپ بچوں نے اس کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے اور وضاحت لکھنی کیسے ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ پہلی 10 لائنوں پر آپ بچوں نے یہی 10 ہیڈنگز کے پہلے نام لکھو گے، پھر جب نام لکھ لو گے تو پوائنٹ نمبر جو پہلا ہے 2 قومی نظریہ، اس کو آپ بچوں نے مارکر کی مدد سے لکھنا ہے، نمبر 1 بھی اور 2 قومی نظریہ بھی۔ تو 2 قومی نظریے کی وضاحت آپ بچوں نے کیا لکھنی ہے؟ 2 قومی نظریے کی جب آپ ہیڈنگ ڈال لو گے تو پھر پین کے مدد سے لکھو گے کہ 2 قومی نظریے سے مراد برصغیر کے اندر 2 بڑی اقوام تھیں، جن میں ایک قوم مسلمان اور دوسری قوم ہندو کی تھی۔ کیونکہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ اقوام تھی، قومیں تھیں، اور جو چیز ان کو الگ کرتی ہے ان میں مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کا ماضی، فیوچر، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا دین اسلام تھا، جو ہمیں مکمل طور پر ہندوؤں سے ایک الگ قوم بناتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ بچوں نے لکھنی ہے قومیت کی تعریف۔ آپ لکھو گے کہ قومیت کی تعریف کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان ہر تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہیں، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست قائم کی جائے۔ بس اتنا ہی لکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ بچوں نے لکھنا ہے طلباء سے خطاب۔ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا
یہ خطاب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1944 میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہمارا جو رہنما ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پھر نمبر 5 پر ہے پاکستان کا وجود۔ پاکستان کے وجود کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل